Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ایک جگہ ہے، وہ اسی سورت کے اندر ہے. بقیہ اور جو پیغمبروں کا تذکرہ ہے وہ کئی جگہ ہے. جس مقصد کے لیے ان کا بیان ہوا، کہیں ان کی کسی بات کو بیان کیا، کسی جگہ کسی بات کو بیان کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ایک سورت کے اندر بیان ہوا ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مکے کے کچھ یہودی آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اور ان سے سوال کیا کہ بتائیے وہ کون سے پیغمبر ہیں جو ملک شام کو چھوڑ کر مصر چلے گئے، ان کا نام کیا ہے، ان کے احوال کچھ ہوں تو وہ بتا دیجیے. اور یہ تذکرہ، یہ واقعہ ان کی کتاب توریت میں خالی تھا، اور مکے میں دوسری قومیں اس واقعے سے ناواقف تھیں اور لوگ اس کو نہیں جانتے تھے. تو وہ بطور امتحان یہ سوال نبی کے سامنے رکھا کہ اگر یہ نبی برحق ہوں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا، اور اگر یہ نبی برحق نہیں ہوں گے تو انہیں نہیں معلوم ہوگا. چنانچہ انہوں نے یہ آ کر سوال کیا کہ وہ کون سے نبی ہیں جو ملک شام سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے اور ان کے کیا احوال ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اس سورت کو نازل کیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی جو ہوئی وہ لیان نامی عورت سے ہوئی. ان سے 10 بیٹے پیدا ہوئے. اس کے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوسری شادی کی. وہ بچوں کی خالہ سے کی. یہ جو 10 بیٹے تھے ان بیٹوں کی خالہ سے کی، یہ سوچ کر کہ جو پہلے بچے ہیں ان کی بھی تعلیم و تربیت اچھی ہوگی اور خیر ہمارے ساتھ بیوی جو ہے وہ بھی ہو جائے گی. تو یہ سوچ کر کے پھر اپنی سالی سے، بچوں کی خالہ سے، حضرت راحیل جن کا نام ہے ان سے نکاح کر لیا. ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت یوسف اور حضرت بنیامین. اس طرح کل 12 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں معراج میں گیا تو مجھے بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے جتنی خوبصورتی پیدا کی ہے اتنے میں آدھا حصہ خالی حضرت یوسف کا ہے اور بقیہ آدھے حصے میں تمام دنیا ہے. اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت اور حسین و جمیل بنایا. چھوٹے سے تھے، اپنے باپ کو بہت عزیز اور پیارے تھے. ایک دن انہوں نے خواب دیکھا کہ میرے سامنے 11 ستارے ہیں اور ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، اور یہ سب میری تعظیم کر رہے ہیں. یہ خواب دیکھا، ابھی چھوٹے سے ہیں، ننھے سے ہیں،
اور یہ خواب آ کر کے اپنے والد محترم حضرت یعقوب سے بیان کر دیا کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے اور ایک چاند ایک سورج یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میری عزت کر رہے ہیں۔ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ باپ نبی ہے، وہ سمجھ گئے کہ یہ خواب تو بہت بہتر ہے، آئندہ چل کر میرا بیٹا بہت زیادہ اللہ کے نزدیکی بنے گا، قریب بنے گا، پیغمبر بن جائے گا۔ تو کہا ٹھیک ہے بیٹا، تو خواب بہت شاندار ہے، لیکن تم یہ خواب اپنے دیگر بھائیوں کو مت بتانا، یہ خواب تم اپنے دیگر بھائیوں کو مت بتانا۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تم اپنا یہ خواب اپنے دوسرے بھائیوں کو نہ بتانا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تمہارے ساتھ سازش کریں گے، کیونکہ جو تم نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، ان 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں، چاند سے مراد تمہاری ماں ہے، سورج سے مراد تمہارے باپ یعقوب ہیں، اور یہ سارے کے سارے تمہاری تعظیم کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا بڑا رتبہ اور درجہ دے گا کہ تمہارے تمام بھائی، تمہاری ماں، تمہارے باپ، سارے کے سارے تمہاری عزت کریں گے۔ تو یہ خواب تم اپنے بھائیوں کو نہ بیان کرنا، کیوں؟ کسی کی نعمت کو دیکھ کر کبھی کبھی لوگ حسد کرنے لگتے ہیں، اور حسد جائز نہیں ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے یہ بھی آتا، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ہر آدمی اپنے اپنے نصیب سے، اپنے اپنے مقدر سے کھاتا اور کماتا ہے۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر حسد کرنا، کسی کی غیبت کرنا، یہ بہت بری چیز ہے۔ غیبت کرنا بھی، حسد کرنا بھی، جلن کرنا، یہ تمام چیزیں بہت قابل مذمت ہے، قابل ترک ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ یقین کرنا چاہیے جو سچائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا مقدر بنایا ہے، ہر ایک کا نصیب بنایا ہے، کوئی تھوڑا اوپر ہے، کوئی تھوڑا نیچے ہے، اور ہمارے حسد اور جلن کرنے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ خیر، باپ ہیں، انہوں نے منع کر دیا کہ صاحب اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ تمہارے لیے سازش کریں گے۔ ممکن ہے، کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انسان کیا ہے؟ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو وہ بھائی کے راستے سے بھائی کے لیے حسد اور جلن کرا دے گا۔ یہاں رک کر کے چند مسئلے ہمیں جاننا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو خواب انسان دیکھتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو انسان جو دن میں سوچتا ہے، ذہن دوڑاتا ہے، رات میں اسی کا عکس ذہن میں آتا ہے، اس خواب کو نفسانی خواب کہا جاتا ہے۔ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ دن بھر آپ کہیں آئے گئے، سوچا، رات بھر صاحب اسی کو آپ نے دیکھا، یہ نفسانی خواب ہے، اس کی کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک شیطانی خواب ہوتا ہے کہ شیطان آ کر وسوسے ڈالتا ہے، ہم کہیں دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کوئی ہم کو دوڑا رہا ہے، ہاتھی ہم کو کھدیڑ رہا ہے، اس طرح شیر ہم کو صاحب ڈرا رہا ہے، یہ سب شیطانی خواب ہے، اس کا بھی کوئی مطلب نہیں۔ اور ایک الہامی خواب ہوتا ہے، ایک خواب جو ہے وہ الہامی خواب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ خواب بھی ہے۔ کیا مطلب بھائی اس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شروع میں خالی خواب آتے تھے، اور جو آپ دیکھتے تھے رات میں وہ صبح شام ظاہر ہو جاتا تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا کافی دن تک۔ جب 40 سال کی آپ کی عمر ہو گئی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، اور انہوں نے آ کر کے آپ کو پہلی وہی سورہ اقرا بھیجی ہے۔
تو بہت سے پیغمبروں نے خواب دیکھا ہے، اور یہ خواب پیغمبر بھی دیکھتے ہیں، ولی بھی دیکھتے ہیں، مسلمان بھی دیکھتے ہیں، غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں، ان کا بھی خواب سچ نکلتا ہے، ان کا بھی خواب سچ نکلتا ہے۔ ایسی کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ صاحب مسلمان جو دیکھے وہ سچ ہے اور جو غیر دیکھے وہ سچ نہیں ہے۔ خود اسی صورت کے اندر 2 قیدیوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے خواب دیکھا۔ جب یوسف علیہ السلام ایک موقع آیا، جیل چلے گئے، تو 2 قیدیوں نے ان کے ساتھ داخل ہوتے ہوئے اس نے بھی خواب دیکھا کہ صاحب ایک نے خواب دیکھا میں بادشاہ کو شراب پلاتا ہوں، اور ایک نے خواب دیکھا صاحب میں روٹی اپنے سر پر رکھ کر لے جا رہا ہوں، پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ دونوں نے دیکھا، حالانکہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح اس ٹائم جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے بھی خواب دیکھا، اس خواب کا تذکرہ بھی اس پارے کے اندر ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 دبلی گائیں ہیں۔ یہ بادشاہ نے خواب دیکھا، وہ بادشاہ بھی مسلمان نہیں تھا۔ پتہ چلا صاحب یہ خواب مسلمان بھی دیکھ سکتا ہے، غیر بھی دیکھ سکتا ہے، انبیاء بھی دیکھ سکتے ہیں، اولیاء بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو الہامی خواب کہا جاتا ہے، اس خواب کا مطلب ہوتا ہے۔ لیکن جو انبیاء دیکھتے ہیں وہ 100% صحیح ہوتا ہے۔ انبیاء کے علاوہ جو دوسرے لوگ خواب دیکھتے ہیں ان کے خواب پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ خواب دیکھتے ہیں ہمارا باپ، ہمارا فلاں رشتہ دار قبر میں زندہ ہے، اور مجھ سے کہتا ہے ہم زندہ ہیں، قبر کھولو، ہم کو لے کر چلو۔ تو اس خواب کی بنا پر قبر کو نہیں کھودا جائے گا۔ یا ایسے صاحب کسی نے خواب دیکھا کہ فلاں صاحب بتا رہے ہیں کہ تمہارا ان کے اوپر اتنا حق ہے، اتنی جائیداد انہوں نے یوں لے رکھی تھی، اتنا قرضہ انہوں نے لے رکھا تھا، تو اس خواب کی بنا پر صاحب آپ کسی پر دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میرا آپ کے اوپر حق ہے، میرے ماں باپ کا حق ہے، آپ صاحب اس خواب کی وجہ سے مجھے دو۔ انبیاء کا خواب سچ ہوتا ہے، اور انبیاء کے علاوہ جو دوسرے لوگ دیکھتے ہیں اس کا مطلب تو ہے، لیکن صاحب صحیح مطلب تک ہر ایک پہنچ جائے یہ مشکل کام ہے۔ خیر، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا جو انہوں نے ان کے والد محترم نے منع کیا کہ اپنے بھائی سے مت بیان کرنا، اس سے بھی ایک مسئلہ نکلتا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں پتا ہو کہ یہ میرا خیر خواہ نہیں بلکہ میرا بدخواہ ہے، ہماری اچھائیوں کو سن کر کے یہ حسد کرے گا، ہماری ترقی کو دیکھ کر کے یہ جلن رکھے گا، اور ہمارا یہ بدخواہ ہے، تو اپنا خواب اس کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ چاہے وہ تعبیر بتانے والا ہو، خواب کا مطلب بتانے والا ہو، لیکن اگر وہ خیر خواہ نہیں ہے تو اس کے سامنے خواب کا مطلب نہیں پوچھنا چاہیے۔ ورنہ کبھی ایسا ہوتا ہے خواب کا جو مطلب بیان کر دیا جائے صاحب وہی اس کا مطلب بن جاتا ہے۔ جو 2 قیدیوں نے خواب دیکھا تھا، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے یہی خواب دیکھا تھا، مگر بعض تفسیروں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بطور امتحان یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنا اس طرح خواب من گھڑت بیان کیا، اور پھر جس طرح انہوں نے من گھڑت بیان کیا یوسف علیہ السلام نے دونوں کا مطلب بیان کر دیا کہ صاحب تو جا کر کے اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، بادشاہ کی یہاں نوکری کرے گا، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ تیرے خواب کا مطلب یہ ہے کہ تو سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور تیرے گوشت پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ بعد میں خواب کا یہی مطلب ہوا، وہ آدمی جا کر کے بادشاہ کا نوکر بنا، قریبی بنا، اور دوسرا آدمی سولی پر لٹکا دیا گیا۔ پتہ چلا کہ صاحب اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے تو جو دیکھا ہے وہی آپ بیان کرو،
اس میں اپنی طرف سے کچھ کم کر دینا، بڑھا دینا، صاحب خواب کا مطلب اس سے یہ ہو جائے، یہ بہتر نہیں ہے۔ جو آپ نے دیکھا وہی آپ بیان کرو، اور اس آدمی کے سامنے بیان کرو جو خواب کا مطلب جانتا ہو اور آپ کا خیر خواہ ہو، اس کے سامنے خواب بیان کرنا چاہیے۔ ایسا آدمی نہیں مل پا رہا ہے تو آپ خاموش رہے، اپنے خواب کو کسی ایرے غیرے کے سامنے نہ بیان کریں۔ اب صاحب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، ابا کو بتا دیا۔ ادھر شیطان نے بھائیوں کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارا بھائی یوسف اپنے باپ کا بڑا عزیز ہے، اور تمہارے والد تمہارے بھائی سے زیادہ وہ کرتے ہیں محبت، اور تم لوگوں سے کم کرتے ہیں۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ ہم بھی والد صاحب کے قریب آ جائیں تو اس بھائی کو راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ دیکھیے، یہاں بھی رک کر کے مسئلے سمجھتے رہیں، یہ قرآن کی روشنی میں تمام مسائل نکل کر آتے۔ ایک انسان کے پاس چند اولادیں اگر ہوں تو سارے کے درمیان عدل اور انصاف کرنا ضروری ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں آئے، انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، میں اپنے اس بیٹے کو ایک باغ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اس بیٹے کو ایک باغ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، سارے بیٹوں کو ایک ایک باغ ہدیہ کرو گے؟ کہا نہیں، خالی اس کو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس طرح مت کرو۔ اور ان کی بیوی نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر گواہ بنا لینا۔ بیوی دوسری تھی اصل میں، پہلی بیوی سے اور بچے تھے، جب دوسری شادی کی انہوں نے تو اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، اور ظاہر سی بات ہے کہ صاحب شوہر بیوی کے تابع ہوتا ہی ہے، تو بیوی نے پریشر ڈالا کہ اس چھوٹے والے بیٹے کو ایک باغ الگ سے ہدیہ کر دو۔ تو اللہ کے نبی اور کہا کہ جا کر کے اس پر نبی کو گواہ بناؤ، کیونکہ جس معاملے میں نبی گواہ ہو جائیں گے پھر صاحب اگر شوہر کا انتقال بھی ہو گیا تو پھر وہ ہمارا حق کہیں جائے گا نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اس بیٹے کو اپنا ایک باغ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ اس پر گواہ بن جائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے سارے بیٹوں کو دے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا جاؤ صاحب، میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا ہوں، میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا واتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولادوں کے درمیان برابری اور عدل کا معاملہ کرو۔ لہذا زندگی میں چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، جو آپ دیں، جو خرچہ دیں یا جو ضروریات کی چیزیں دیں، سب کو آپ برابر برابر دیں گے۔ حسن سلوک کے اندر برابری ضروری ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ انتقال کے بعد جب شریعت تقسیم کرے گی تو وہ لڑکوں کو ڈبل اور لڑکی کو اس کا آدھا دے گی، لیکن زندگی میں چاہے ماں یا باپ اگر بچوں کو کچھ دے رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کچھ کام کر رہے ہیں، تو صاحب سب کے درمیان عدل ضروری ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ تو حسن سلوک میں برابری ضروری ہے، اور اگر دل کے اندر کسی کی محبت کم ہو، کسی کی زیادہ ہو، تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب بہت پیار کرتے تھے۔ بھائیوں نے مشورہ کیا 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 جائے کہ ان کو ہٹایا جائے۔ 10 بھائیوں نے مشورہ کیا، جو ایک ماں سے تھے 10 بھائی نے مشورہ کیا۔ مشورے میں یہ بات آئی کہ قتل کر دیا جائے۔ پھر اس میں ایک بڑا بھائی تھا یہودا، اس نے رائے دی کہ صاحب نہیں، ہے تو اپنا بھائی، مسئلہ خالی اتنا ہے کہ باپ سے دور ہو جائے تاکہ میرے باپ ہم سے پیار محبت کرنے لگے۔ تو ایسا ہے کہ اس کو کہیں ڈال دو، دور دراز علاقے میں ڈال دو،
کچھ لوگ آئیں گے اس کو اٹھا لے جائیں گے اور صاحب پھر اس بہانے سے یہ چلا جائے گا اور ہمارے باپ ہم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ خیر یہ رائے فائنل ہو گئی اور اسی طرح اگلے دن وہ لوگ آئے، اپنے والد سے گزارش کی، اے میرے ابا ارسل معنا خانا نقت، ارسل معنا، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم جائیں گے جنگل میں، کھائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے اور اپنے بھائی یوسف کو بھی اس طرح سے کریں گے، ان کا بھی ہاتھ پیر مضبوط ہوگا، یہ ہوشیار ہوں گے، چالاک بنیں گے۔ انہوں نے صاحب کہا نہیں، میں اس کو نہیں بھیج سکتا۔ کہا ایسا کہیں نہ ہو کہ تم لوگ کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ، کوئی بھیڑیا کوئی درندہ آ کر کھا جائے اور بیٹا ضائع ہو جائے۔ کہا والد محترم آپ کیسی بات کرتے ہیں، ہم 10 کے 10 نوجوان آپ کے بیٹے طاقتور اور ہماری موجودگی میں ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے، کوئی نقصان پہنچا دے، یہ تو بڑے تف اور افسوس کی بات ہے۔ خیر باپ کو تسلی دی کہ ہم ہر طرح ان کی نگرانی کریں گے، حفاظت کریں گے، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ خیر باپ نے بھیج دیا۔ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل گئے اور وہاں سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کنواں تھا، اس کنویں میں لے جا کر کے ڈال دیا۔ 7 سال کے یوسف علیہ السلام ہیں، کیا قصور ان کا ہے، کیا ان کی غلطی ہے، مگر بھائیوں نے خالی اس لیے تاکہ میرے باپ کے دل میں ہماری محبت زیادہ پیدا ہو جائے اور اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا۔ اس کے بعد بڑا والا بھائی 3 دن تک کے کھانا وغیرہ لا کر دیتا رہا۔ 3 دن یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے۔ 3 دن کے بعد ایک قافلہ ملک شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا، تجارتی قافلہ۔ وہ اتفاق سے راستہ بھول گیا، ہوتے ہوتے دوسرے راستے پر آ گئے، ان کو پیاس لگی۔ قافلے میں سے کچھ لوگوں نے کہا جاؤ اور تم لوگ کہیں سے پانی کا انتظام کرو۔ اب پانی کے تلاش کرتے کرتے صاحب آگے اسی کنویں پر جس میں یوسف علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کنواں دیکھا تو اپنا ڈول، اپنی رسی باندھ کر ڈول میں اور ڈول کو نیچے لٹکایا۔ یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ کر کے اوپر آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا صاحب ارے یہ تو بڑا خوبصورت چاند جیسا بچہ ہے، بہت خوش ہوئے، چلا اٹھے، یہ تو غلام بشرا صاحب، یہ تو بڑی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک غلام دیا، ایک بچہ دیا۔ کہا چپ رہو، خاموش رہو، اس کو چلو مصر میں بیچیں گے، پیسہ کمائیں گے۔ جو قافلے میں اور لوگ وہاں رکے تھے ان کو بھی نہیں بتایا اور ان کو سامان کے درمیان چھپا لیا اور لے جا کر کے مصر میں بازار میں جہاں بچے بکتے تھے وہاں بیچ دیا۔ چند پیسے مل گئے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند پیسے میں ایک بچے کو بیچ دیا۔ ہوتے ہوتے یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے پاس پہنچے۔ بادشاہ دوسرا ہے اور عزیز مصر ایک وزیر ہے، بڑا آدمی ہے۔ وہ اللہ کی مرضی، لا ولد، کوئی اس کے پاس اولاد نہیں۔ ہوتے ہوتے یوسف علیہ السلام وہاں پہنچ گئے۔ اب دیکھیے کہاں سے کہاں اللہ اٹھاتا اور کہاں لے کے جا کر پہنچاتا۔ میں نے ابھی نصیب اور مقدر کی بات کہی تھی کہ بھائیوں نے صاحب ان کو ہلاک کرنے کی غرض سے کنویں میں ڈالا، یہاں سے چلا جائے، باپ کی نظر سے دور ہو جائے، بھائیوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، لیکن صاحب کہاں اٹھایا اللہ پاک نے اور کہاں عزیز مصر کے گھر میں رکھا اور ایک بادشاہی انداز میں، شاہانہ انداز میں ان کی تعلیم و تربیت ہونے لگی، ان کی پرورش ہونے لگی۔ اب عزیز مصر کے گھر میں رہتے، وہاں خوب اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، خوب اچھا کھاتے پیتے عیش سے رہتے۔ دھیرے دھیرے نوجوان ہو گئے،
جیسے جیسے بڑے ہوتے رہے ان کی خوبصورتی، ان کی چمک دمک، ان کی صاحب ہر چیزیں بہت نمایاں ہو گئی۔ پھر شیطان نے عزیز مصر کے بیوی کے دل میں فتنہ ڈالا، کتنا خوبصورت لڑکا ہے، اتنا حسین و جمیل لڑکا ہے، اس سے تم بدکاری کرو۔ چنانچہ عزیز مصر ان پر فدا ہو گئی۔ اور پھر ایک دفعہ یہاں تک کہ موقع آیا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے تاریک اور تنہائی کمرے میں بلایا اور پیچھے سے تمام دروازوں کو لاک کر دیا، اور جب وہاں یوسف علیہ السلام پہنچے تو زلیخا نے بدکاری کی پیشکش کی۔ کسی بھی مقام پر انسان کیوں نہ پہنچ جائے، اگر وہ سچے دل سے اللہ کی مدد کو تلاش کرے گا تو یقیناً اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ جو اللہ نے انسان کے بس اور قدرت میں رکھا ہے اس چیز کو انسان کو اپنانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ صاحب ہم ہاتھ پیر ڈھیلے کر کے بیٹھ جائیں اور کچھ کام نہ کریں اور آسمان سے بارش ہو مجھے مل جائے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے، لیکن ہمیں ہاتھ پاؤں ہلانا چلانا ہے۔ اب صاحب پیچھے سے سارے دروازے لاک ہیں، سامنے عزیز مصر کی بیوی بیٹھی ہے، یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی دعوت دے رہی ہے۔ انہوں نے زبان سے بھی انکار کیا اور عمل سے بھی انکار کیا۔ قال معاذ اللہ، کہا صاحب اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو گناہ کا کام ہے، میرا خدا بھی اس سے ناراض ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے تمہارے شوہر نے میری اس طرح تربیت کی ہے، مجھے کھلایا پلایا، میری ہر ضرورت کو پوری کی، اور صاحب کیا کہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جس پلیٹ میں کھاؤ اسی میں سوراخ کرو۔ جس بادشاہ کے گھر میں ہماری پرورش ہوئی، ہم نے کھایا پیا، ہم اسی کو نقصان کریں، اسی کے گھر کے اندر صاحب ہم اس طرح غلط کام کریں گے۔ انہ ربی احسن مثواہ، میرے بادشاہ نے مجھے بہت اچھا ٹھکانہ دیا ہے، میرے ساتھ بہتر سلوک کیا ہے، میں اسے گھر والوں کے ساتھ خراب معاملہ نہیں کر سکتا۔ اس زبان سے انکار کیا اور الٹے قدم پیچھے بھاگے، زبان سے بھی منع کر دیا اور عمل سے بھی۔ جب یہ بھاگے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہر لاکھ کھلتا چلا گیا اور یوسف علیہ السلام وہاں سے باہر نکل گئے۔ جب انسان ہمت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، عزم کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ راستہ کھول دیتے ہیں اور مدد فرماتے ہیں۔ آخری دروازے پر جب پہنچے، پیچھے سے زلیخا دوڑائے ہیں، آگے یوسف بھاگ رہے ہیں، ان کا شوہر آ گیا، عزیز مصر آ گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ صاحب بیوی پیچھے ہے، آگے میرا غلام ہے، اور اس کو صاحب دوڑا رہی ہے میری بیوی۔ سمجھ گیا کہ اس میں بیوی کی غلطی ہے، لیکن عورت نے فوراً پیترا بدلا۔ اس نے کہا صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس لڑکے کے بارے میں جس کی نیت آپ کی گھر والی پر خراب ہو گیا ہو؟ بچنے کے خاطر یہی ہوتا رہا پہلے بھی، جن کا ایمان اور اعمال درست نہیں تھا وہ جرم کوئی کرتا تھا اور صاحب مجرم کسی کو بنا دیتے تھے، غلطی کسی کی ہوتی تھی اور صاحب سزا کسی کو دے دیا کرتے تھے۔ یہ پہلے بادشاہوں کا حال تھا، آج بھی ایسا ہو رہا۔ اس کے بعد پھر کہا ایسا نہ ہو کہ صاحب ان کو قتل کر دیں یا مار ڈالیں، کہا صاحب ان کے لیے جیل خانہ بہتر ہے۔ خود ہی بتانے بھی لگی کہ صاحب ان کے لیے جیل خانہ بہتر، جیل خانہ میں ڈال دو، مارو پیٹو نہ۔ تو صاحب ایسے تو بات مان کوئی نہیں لے گا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی صفائی دی کہ صاحب میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ کیسے پتا چلے کہ آپ صاف ستھرے ہیں؟ ایک شیر خار چھوٹا نابالغ بچہ لایا گیا اور اس سیوہ کے ساتھ اس سے پوچھواؤ، انبولتا بچہ ہے۔ اس بچے نے ایک شاندار گواہی دی،
ان کان قمیص قد من قبل فکذبت وہو من الصادقین، کہ دیکھو اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو اس کے اندر غلطی یوسف کی ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس میں غلطی تمہاری بیوی زلیخا کا ہے۔ فلما رأى قمیص قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین، جب کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا۔ یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے تھے اور پیچھے سے عورت نے کرتا پکڑا تو پیچھے کا دامن آیا ہاتھ میں، پیچھے کا حصہ پھٹا۔ تو بادشاہ نے کہا سچ ہے کہ صاحب اگر یوسف کی غلطی ہوتی، یوسف اقدام کرتے، ہاتھ پیر بڑھاتے تو اور زلیخا چھڑاتی، اپنے آپ کو بچاتی تو آگے کا کرتا نوچتی، آگے کپڑا نوچتی، لیکن یہاں یوسف بھاگ رہے ہیں، پیچھے سے یہ اپنی طرف بلا رہی ہے، تبھی تو پیچھے کا کرتا پھٹا۔ بادشاہ نے کہا ان کیدکن عظیم، تمہاری شرارت زیادہ بڑا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال اپنی عزت کو بچانے کے خاطر یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں ڈالنے کا حکم دیا، اور ایسے نہیں بلکہ یہ واقعہ مصر کے گلی کوچے میں مشہور ہو گیا۔ ارے صاحب عزیز مصر کی بیوی اور ایک غلام پر فدا ہو گئی، تو اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے ایک دن ایسا کیا کہ تمام بڑے بڑے وزیروں کی بیویوں کی دعوت کی۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا، صاحب سب بڑے بڑے آدمیوں کی بیویوں کی دعوت کی اور شاندار پرتکلف دسترخوان تیار کیا، کھانا اور ناشتہ لگا دیا اس پر، اور جب سب کھانے لگیں سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی، اس سے تم پھلوں کو کاٹو اور کھاؤ۔ اسی درمیان یوسف علیہ السلام سے کہا خالد گزر جاؤ۔ یوسف علیہ السلام گزرے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ ہوئی، اور صاحب یہ بجائے پھل کاٹنے کے اور چیزوں کے کاٹنے کے اپنے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے۔ اتنا شاندار لڑکا، اتنا خوبصورت لڑکا۔ تب عزیز مصر کی بیوی نے کہا اچھا ہمارے پاس 24 گھنٹہ رہتا ہے تو صاحب ہم نے آج تک تو غلطی نہیں کی، ذرا سا ارادہ کیا تو پورے مصر میں مشہور کر دیا تم لوگوں نے، اور تم نے خالی ایک نظر دیکھا تو بجائے صاحب پھل کاٹنے کے اپنا اپنا ہاتھ کاٹ لیے۔ 24 گھنٹہ دیکھتی تو صاحب تم لوگ دل ہی کاٹ ڈالتی اپنا۔ اب وہ تمام عورتوں نے بھی سپورٹ کرنا شروع کر دیا، یوسف علیہ السلام کو سمجھانے لگی کہ صاحب تم جو کہہ رہی ہیں ان کی بات مان لو، خوش رہو گے، ایسا رہو گے ویسا رہو گے، مطلب وہ بدکاری کی دعوت دے رہی ہیں اور تم وہ بات مان لو گے، بہت اچھا رہو گے۔ اب یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ صاحب ابھی تو زلیخا اکیلے مجھے بہلا رہی تھی، اور اب تمام وزیروں کی عورتیں ہم کو مل کر بہلا رہی ہیں، اب ان کے مکر سے چھٹکارا پانا بڑا مشکل ہے۔ اللہ سے دعا کی، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، اے میرے اللہ قید خانہ میرے لیے بہتر ہے، جس برائی کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں اس برائی کو میں نہیں کر سکتا۔ جیل جانا پسند کر لیا لیکن بدکاری کرنا پسند نہیں کیا۔ جتنے بھی پیغمبر ہیں نہ ان کے باپ بدکار تھے، نہ ان کی ماں بدکار تھی، نہ وہ پیغمبر بدکار تھے۔ مشرک تو ہو سکتے ہیں، کافر ہو سکتے ہیں، پیغمبر کے ماں باپ کافر مشرک ہو سکتے ہیں مگر بدکار نہیں ہو سکتے۔ خیر یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا، 7 سال جیل میں تھے، اور آپ ہی کے ساتھ 2 قیدی اور داخل ہوئی، لیکن جو یوسف علیہ السلام کا مزاج تھا، جو آپ کا اخلاق تھا، چند دنوں کے بعد لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ آدمی کیسا ہے۔ پھر ان دونوں نے خواب دیکھا، دونوں قیدیوں نے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایک نے خواب دیکھا انی آصر خمرا، کہ میں شراب نچوڑتا ہوں، اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ صاحب میں سر پہ ٹوکرا رکھے ہوئے ہوں اور پرندے نوچ نوچ کر روٹیاں کھا رہے ہیں۔ تو اگر سچائی میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر پوچھنے گئے،
اور اگر گڑھ کر کے انہوں نے پوچھا ہے تو خیر، بہرحال انہوں نے سمجھا کہ یوسف علیہ السلام پورے جیل خانے میں سب سے اچھے ہیں، نیک ہیں، تو ان کے پاس گئے کہ صاحب اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، لیکن اس سے پہلے سب کی ذہن سازی کی۔ کہا، اے میرے قیدی بھائیو، یا صاحب السجن، اے میرے قیدی ساتھیو بھائیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ آپ لوگ 1000-2000 خدا کو مانتے ہو، کئی خداؤں کو تم لوگ مانتے ہو، وہ ٹھیک ہے کہ ایک اللہ ٹھیک ہے؟ ایک آدمی کو خوش کرنا بہتر ہے کہ 1000 آدمی کو خوش کرنا بہتر ہے؟ کبھی کبھی آدمی یوں تنگ دل ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم 50 آدمی کو کہاں تو خوش کر پائیں گے، ان کی منت سماجت کریں، ان کی خوش آمد کریں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، کہاں تک ہم سب کو خوش کر پائیں گے؟ تو ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ ذرا عقل سے سوچو اس بات کو کہ 1500 2-4 ہزار معبودوں کو خوش کرنا آسان ہے؟ ایک اللہ کو خوش کرو، اسی کے لیے سجدہ ہو، اسی کے لیے منتیں ہو، اسی کے لیے تمام چیزیں، تمام عبادات ہو، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، اس کو خوش کرنا آسان ہے کہ 1000 2000 4000 خداؤں کو خوش کرنا آسان ہے؟ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے یہ تبلیغ کر کے، دعوت دے کر کے توحید کی دعوت پہنچائی، اور اس کے بعد صاحب کیا ہے، خواب کی تعبیر بتا دی۔ چند دن کے بعد وہی ہوا جو یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا۔ وہ آ کر کے بادشاہ کا نوکر بن گیا، قریبی بن گیا، شراب پلانے لگا، اور دوسرے کو سولی ہو گئی صاحب، وہ نوچ نوچ کر پرندوں نے کھا لیا۔ اس زمانے تک اس طرح سے تھے۔ 7 سال گزر گئے، پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں ہیں۔ تو پھر اس نے صاحب کہا کچھ تعبیر بتانے والوں کو بلاؤ۔ جو شراب پلا رہا تھا آپ کا نوکر، اس کو یوسف علیہ السلام یاد آئے اور کہا صاحب میں جانتا ہوں، ایک شخص ہے وہ آپ کے جیل خانے میں ہے اور وہ بہت شاندار خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اجا بلا لو۔ دوڑا آیا، یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی۔ کہا اچھا، جو اتنا شاندار جانتا ہو، کس وجہ سے جیل خانے میں ہے، اس کو بلاؤ، اس کو رہا کر دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام پہنچا، انہوں نے کہا صاحب نہیں، میں ایسے نہیں رہا ہوں گا، پہلے میرا مقدمہ، جس غلطی اور جرم کی وجہ سے مجھے جیل خانے میں ڈالا گیا ہے، پہلے میرے مقدمے کی پیروی ہو، اس کی صفائی ہو، میرے مقدمے کو کھولا جائے۔ چنانچہ جب مقدمہ دیکھا گیا، دونوں چیزوں کی دیکھی گئی، تو پھر صاحب پتہ چلا کہ عورت کی غلطی ہے، اور خود یہ بول پڑی، الآن حس الحق انا راودت عن نفسی وانہ لمن الصادقین، کہ صاحب عورت پکار اٹھی کہ میں نے ہی ان کو آمادہ کیا تھا، اور میں ہی ان کو بہکا پھسلا رہی تھی، اور یہ تو سچے آدمی تھے۔ کیوں ایسا ہوا؟ آخر کسی آدمی کو اپنی بہت زیادہ پاکی اور طہارت نہیں بیان کرنی چاہیے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کیوں اس طرح کیا؟ قرآن نے خود ہی کہا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ وہ بادشاہ، تاکہ وہ عزیز مصر جس نے ہماری دیکھ ریکھ کی، ہمیں کھانا پانی دیا، کپڑا اور پہننا اوڑھنا دیا، وہ سمجھ جائے اور پوری دنیا جان جائے یوسف علیہ السلام نے ان کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اس کے بعد صاحب پھر یہاں سے یہ بات شروع ہوئی کہ یوسف علیہ السلام نے بھی کہا وما ابرئ نفسی، کہ جب زلیخا نے مجھ کو آمادہ کیا تو ان کے دل کے اندر بھی داعیہ پیدا ہوا، اور میرے دل کے اندر بھی خیال آ گیا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا،
قرآن نے دونوں کے بارے میں کہا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ صاحب زلیخا کے دل کے اندر بھی ارادہ آیا اور یوسف کے اندر بھی آیا۔ کیوں؟ انسان ہے، اور کسی چیز کا ذہن میں آ جانا یہ خراب بات نہیں ہے۔ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں اور ولی محفوظ ہوتے ہیں گناہوں سے، اللہ ان کو بچاتا ہے۔ مسلمان محفوظ ہوگا، اللہ اس کو بچائے گا، اور پیغمبر معصوم ہوتے، ان سے غلطی نہیں ہوتی ہے، لیکن دل میں خیال آنے کو آ سکتا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرتے ہی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب اس پر عمل کر لیتا ہے تو 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا ومن ہم سیئۃ، اگر کوئی آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں لکھا جاتا۔ 2 فرشتے ہیں انسانوں کے ساتھ، کرامن کاتبین، وہ انسان کی نیکیاں اور انسان کی برائیاں لکھتے ہیں۔ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ یہ امیر ہے، اور برائی لکھنے والا مامور ہے۔ جب انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کی نیکی فوراً لکھ لی جاتی ہے، اور جب برا کام کرتا ہے تو یہ فرشتہ جو امیر ہے یہ اس سے کہتا ہے ابھی رکے رہو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے معافی مانگ لے، ہو سکتا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا لے۔ اسی لیے فرمایا کہ صاحب جب بھی انسان سے کوئی کمی ہو، کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جائے، فوراً بارگاہ خداوندی میں آ کر کے انسان توبہ استغفار کرے، معافی تلافی کر لے۔ اگر نہیں ایسا کرتا ہے تو گناہ کا دھبا اس کے دل میں پڑتا ہے، اور ہوتے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا گناہوں سے، پھر صاحب توبہ کی توفیق جلدی نہیں ہوتی، اچھی باتوں کا اثر پھر اس کو نہیں ہوتا۔ پھر انسان کہتے صاحب یہ تو بڑا کٹھور ہے، بڑا سنگ دل ہے، بہت سخت دل کا ہے، اس کے اوپر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ جب پورا دل اندر ہو گیا، پوری سیاہی پورے دل کو گھیر لیا ہے، تو اچھی بات کہاں اثر کرے گی؟ انسان جب برائی کا ارادہ کرتا ہے اور نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس کو ایک نیکی دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا صاحب میں اپنے آپ کو بری نہیں کہتا، میرے اندر بھی ایک نفس ہے، نفس امارہ۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کا نفس بنایا ہے۔ ایک نفس، نفس امارہ، وہ سب کے ساتھ ہے، اس کا کام ہے برائی کی طرف دعوت دینا، برائی کی طرف دعوت دینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارا ایک رفیق ہے، تمہارا ایک دوست ہے، اس کی جتنی خاطرداری کرو اتنے زیادہ تم کو نقصان پہنچائے گا، اور جتنے زیادہ اس کے اوپر سختی کرو گے اتنے زیادہ آپ کا فائدہ کرے گا۔ کیسا دوست ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی تو بڑا خراب دوست ہے، ہم جتنے زیادہ صاحب اس کا ساتھ دیں، محنت کریں، اس کی خواہش کو ہم پوری کریں، ہمارا اتنا نقصان کرے گا، جتنے زیادہ ہم اس کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ کریں وہ ہمارا فائدہ کرے گا، ایسا بہت خراب دوست ہے۔ فرمایا تمہارا نفس ہے، جتنا انسان اس کی چاہت کو پوری کرے گا، خواہش کو پوری کرے گا، اتنے زیادہ انسان کو نقصان پہنچائے گا۔ اور اگر انسان اس کی خواہش کو نہ پورا کرے، اس کی چاہت کو نہ پورا کرے، بلکہ دل کچھ چاہے اور انسان جم جائے، نہیں میں تو وہی کروں گا جو اللہ چاہے گا، میں تو وہی کروں گا جو نبی کا راستہ ہے، جو اللہ کا فرمان ہے، میں تو وہی کروں گا، دل کتنی بھی چاہت کیوں نہ کرے، خواہش کیوں نہ کرے، تو صاحب کیا ہوگا؟ انسان کا بھلا ہوگا۔ تو جب انسان اپنے خواہش کے خلاف کرتا ہے اور اللہ کی مرضی پر چلتا ہے تو انسان فائدے میں ہوتا ہے، اور جب انسان اپنے نفس کو کچلتا ہے، دباتا ہے، تو یہ جو نفس امارہ ہے، برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی صفت بدل دیتے ہیں، اس نفس کو امارہ سے لوامہ بنا دیتے ہیں۔ پھر انسان کا نفس خود ہی فیصلہ کرنے لگتا ہے، ارے صاحب یہ تو برا کام ہے،
انسان کا دل بعد میں کہے گا اور نفس پہلے کہے گا صاحب جھوٹ بولنا ارے گناہ ہے، زنا کرنا ارے گناہ ہے، غلط جگہ دیکھنا گناہ ہے، غلط چیز کی تاکید کرنا گناہ ہے۔ یہ نفس خود ہی برائی کو برا کہنے والا بن جاتا ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے قسم کھا کر بیان کیا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ یہ وہ نفس ہے کہ جب انسان نفس امارہ پر کنٹرول کرتا ہے، اس کی خواہشات کی تکمیل نہیں کرتا ہے، بلکہ احکام خداوندی اور سنت نبوی پر چل کر کے اللہ اور رسول کو خوش کرتا ہے، نفس کو کچلتا ہے اور دباتا ہے، تو یہی نفس انسان کا دھیرے 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 امارہ سے لوامہ بن جاتا ہے۔ اور جب انسان اور ترقی کرتا ہے، مجاہدہ ریاضت کرتا رہتا ہے اور گناہوں سے بالکل اپنا الگ تھلگ ہو جاتا ہے اور صرف اللہ اور رسول کے طریقے پر چلتا ہے، نفس جو بھی کہتا رہے یہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، تو انسان کا یہی نفس جو پہلے امارہ تھا بعد میں لوامہ بنا، اللہ پاک اس نفس کو مطمئنہ بنا دیتے ہیں، اور یہ نفس مطمئنہ جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کے پاس، تیرا رب تجھ سے راضی اور خوش ہے۔ یہ جنتی نفس بن جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا صاحب میرے نفس کے اندر بھی یہ بات آئی۔ خیر، پھر جب یوسف علیہ السلام جیل خانے سے رہا ہو کر کے آئے اور خواب کا مطلب بتایا، عزیز مصر نے سنا کہ خواب کا یہ مطلب ہے، تو کہا اچھا اس سے حفاظت کیسے ہو؟ فرمایا 7 سال تک زبردست غلہ پیدا ہوگا، بارش ہوگی، بہت باغ و بہار کا موسم ہوگا، اس 7 سال کے بعد پھر 7 سال زبردست قحط پڑے گا، بارش نہیں ہوگی، سوکھا پڑ جائے گا اور غلہ پیدا نہیں ہوگا، باغ وغیرہ میں پھل بہت کم آئے گا۔ پھر کیسے صاحب کیا جائے کہ ہماری رعایا پریشان نہ ہو، قوم پریشان نہ ہو؟ دھیرے دھیرے یوسف علیہ السلام بادشاہ کے صلاحکار بن گئے۔ پھر اس کے بعد خود ہی کہا مجھے آپ خزانوں کا مالک بنا دو، مجھے آپ خزانوں کا مالک بنا دو۔ دیکھیے عہدہ طلب کرنا درست نہیں ہے، عہدہ کو طلب کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ جب انسان کوئی عہدہ طلب کر کے لیتا ہے، زبردستی لیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اس پر نہیں آتی، یہ مسئلہ اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور جب صلاح مشورہ کے ذریعے کوئی عہدہ سپرد کیا جاتا ہے، ہم نہیں چاہتے لیکن لوگوں نے صلاح مشورہ کر کے کوئی بات ہمارے سپرد کر دی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی اس پر مدد ہوتی ہے، اس لیے عہدہ طلب نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام نے کہا صاحب مجھے خزانے کا مالک بنا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہا کہ صاحب جیل خانے بھی آپ نے ہمیں دیکھا، آپ کے گھر میں بھی ہم تھے، ہمیں دیکھا، ہماری امانت دیانت سب کچھ آپ جانتے ہیں کہ یہ گڑبڑ نہیں کرے گا، خرد برد نہیں کرے گا، بلا وجہ استعمال نہیں کرے گا، فضول خرچی نہیں کرے گا، اس میں کوئی گڑبڑی نہیں آئے گی، اور ہم اس کو بڑے اچھے انداز سے یہ کام انجام دے سکتے ہیں، اور میرے علاوہ اوروں کے لیے مشکل ہے، تو صاحب پھر انسان عہدہ طلب کر سکتا ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے مانگا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو خزانے کا مالک بنا دیا گیا، اور پھر یہی ملک مصر کے بادشاہ بن گئے۔ اب جب بادشاہ بن گئے اور وہ زمانہ آیا قحط والا، شروع کا 7 سال گزر گیا، اس میں ہدایت دی یوسف علیہ السلام نے کہ جو غلہ پیدا ہو لوگ کھائیں، مگر 1/5 حصہ بالی میں رہنے دیں۔ جب غلہ نہیں پیدا ہوگا 7 سال کے بعد، اس زمانے میں اس کو استعمال کیا جائے گا۔
عام پبلک کو اس طرح کا حکم دے دیا گیا کہ عام پبلک اپنا زیادہ سے زیادہ غلہ بوئے، باغ میں پھل وغیرہ لگائے اور استعمال کرے، اور 1/5 حصہ ذخیرہ کرے۔ اور بادشاہ نے اپنے طور پر بھی جو ہوتے ہیں صاحب اس کا بھی انتظام کیا۔ 7 سال کے بعد جب قحط کا زمانہ آیا، بھوک مری عام ہو گئی، آس پاس میں تمام لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ اب یوسف علیہ السلام بادشاہ ہیں تو ان کے بھائی اور باپ کے پاس بھی کھانے کا نہیں رہ گیا، غلہ پیدا نہیں ہو رہا تو کہاں سے ہو؟ تو ان کے 10 کے 10 بھائی غلہ لینے آئے، جو کچھ پیسہ تھا پیسہ لے کر کے غلہ لینے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، لیکن یہ لوگ پہچان نہیں سکے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا، حال چال پوچھا، خیریت لی، غلہ دیا، اپنے مکارم اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ ایک دفعہ بھی ان سے نہیں کہا کہ صاحب تم نے میرے ساتھ بچپن میں کیا کیا تھا۔ پورا غلہ دیا، اکرام کیا، نبی کی اولاد ہے، ان کا باپ نبی ہے، نبی کی اولاد ہے، پوری عزت اور اکرام کے ساتھ ان کو غلہ دیا، اور جاتے جاتے جو پیسہ دیا تھا پیسہ بھی واپس کر دیا، بغیر پیسے کے پورا غلہ دے دیا۔ اور کہا صاحب تم لوگ کتنے بھائی ہو؟ کہا ہم 11 ہیں۔ بنیامین کو لائے نہیں تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بعد پھر بنیامین کو ان کے والد صاحب بہت قریب رکھنے لگے تھے، اور روتے روتے صاحب ان کی بینائی بھی چلی، فراق یوسف میں ان کی بینائی بھی چلی گئی۔ اب جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو غلہ کھولا، بوری کھولی، دیکھا غلہ بھی ہے، پیسہ بھی ہمارا نہیں لیا، واپس کر دیا ہے، بہت خوش ہوئے۔ کچھ دن کے بعد جب وہ غلہ ختم ہوا تو کہا کہ صاحب اپنے باپ سے کہ بنیامین کو بھیج دو اور ہم 11 حصہ لے کر کے آئیں گے، اور ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے۔ ابا بھیج نہیں رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی کہہ دیا تھا صاحب جب تک ان کو نہیں لاؤ گے غلہ ہم نہیں دیں گے، ان کو لے کر کے آنا۔ اب پھر صاحب انہوں نے زبردستی کی ابا بھیجو ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ پھر یعقوب علیہ السلام ان کی بات پر اعتماد کرتے، سامنے پر اعتماد، بھروسہ اللہ پر، سامنے پر اعتماد انسان کرتا ہے، بھروسہ اللہ پر، یہ کہہ کر کے صاحب پھر اپنے بیٹے کو بھیجا۔ خیر یہاں آئے، بڑی حکمت سے انہوں نے اپنے بھائی کو روکا اور پھر ان کو غلہ دے دیا، چلے گئے۔ پھر واپس آئے صاحب، لمبا واقعہ ہے، پھر واپس آئے تو انہوں نے اپنی مفلسی کا اور اپنے غربت کا اظہار کیا۔ بادشاہ سلامت، ہم بہت غریب ہیں، بڑے مفلس ہیں، ہم پر دیا کرو، ہمارے اوپر احسان کا معاملہ کرو۔ اب بھائی کو بڑا ترس آیا، پوچھا اچھا بتاؤ تمہارا کوئی بھائی؟ بتایا یوسف تھے، ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے 7 سال تک بھائی ساتھ میں تھا، اس کا چہرہ دیکھا، ہاتھ پاؤں دیکھا، سب کچھ دیکھا، تو جب اس طرح بے تکلفی سے بات چیت کرنے لگے تو ان کو شبہ ہوا ہو نہ ہو یہی یوسف ہو۔ پوچھا انتا یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ تب انہوں نے جواب دیا ہاں انا یوسف و ذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین، ہم دونوں ایک ہی ماں کے۔ اب یہ معافی تلافی کرنے لگے، بھیا مجھے معاف کر دو، نصیب اپنا اپنا، مقدر اپنا اپنا۔ یوسف کو کہاں ڈالا اور اللہ نے کہاں پہنچایا، آج بادشاہ ہے، مصر ہے وہ، اور انہوں نے کس حکمت سے، کس خواہش سے یہ کام شروع کیا اور کہاں کے کہاں رہ گئے، آج مفلس ہیں، کھانا کھانے کا بھی پیسہ ان کے پاس نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام ہمارے آپ جیسے اخلاق والے نہیں تھے کہ آج ہم بادشاہ ہیں اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے، آج تو صاحب ان کی کھال ہم دھلوا دیں گے، نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، میرے بھائی جاؤ، تم سے کوئی مواخذہ نہیں، تم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں، جو کچھ تم نے کیا صاحب اللہ تمہیں معاف کرے۔ اب غلہ دیا، کہا جاؤ ماں کو باپ کو سب کو لے آؤ، چنانچہ لے کر کے گئے، اپنا کرتا دیا، میرے ابا کے چہرے پر ڈال دینا، علی وجہ ابی یاتی بصیرا، ان کی روشنی لوٹ آئے گی۔ جیسے کرتا یہاں سے چلا، وہاں یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی خوشبو محسوس ہونے لگی، پھر رونے لگے، میری یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا پاگل ہو گئے ہو، 40 سال سے اوپر ہو رہا ہے اور ابھی تک یوسف زندہ ہے، ہوتے تو آتے نا۔
جب وہاں پہنچا قافلہ، انہوں نے بتایا تو کہا صاحب دیکھو میں کہہ رہا تھا اور مجھے اللہ کی ذات سے امید تھی اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر صاحب ماں باپ اور 11 بھائی آئے اور انہوں نے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا اور ماں باپ نے تعظیم کی، تو صاحب یوسف علیہ السلام نے کہا ابا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ یہیں سے ایک مسئلہ اور نکلا کہ صاحب خواب انسان کبھی بھی دیکھتا ہے اور اس کا مطلب کبھی پورا ہوتا ہے۔ یہ خواب دیکھا گیا 40 سال پہلے اور مطلب اس کا پورا ہو رہا آج 40 سال کے بعد۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، یہ 11 بھائی اپنے بھائی کو کیا، اور چاند اور سورج سے مراد ان کی ماں، ان کے باپ، یہ سارے کے سارے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی تعظیم کر رہے ہیں۔ تو دوستو یہ ہوا کہ یہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام پہ ایک مختصر واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اس میں بہت سارے مسائل اور بہت سارے پیغامات ہیں، وہ پیغامات ہمیں اپنے اندر لانے ہیں۔ اپنے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، غلطیوں کو درگزر کر دینا اور اپنے اپنے مقدر پر، اسی لیے ہمیں کسی سے حسد، جلن اور بغض، عناد وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ترقی کر رہا ہے تو اپنے نصیب اور مقدر سے کر رہا ہے، اگر کوئی پیچھے اور نیچے ہے صاحب اس کا نصیب، اس کا مقدر ہے۔ ہر آدمی اپنے خدا سے لو لگائے اور اللہ سے مانگے، راستہ اللہ کھولتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔